بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلباء و طالبات، آپ سے مخاطب آپ کی ٹیچر سیدہ شمائلہ رباب رضوی۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے تدوین و حفاظت قرآن۔ جیسے کہ ہمارے گزشتہ موضوع بھی قرآن سے متعلق ہی ہیں، ابھی ہمارا جو سلسلہ ہے وہ سلسلہ گفتگو جو سلسلہ کرام ہے وہ گزشتہ سے پیوستہ ہی سمجھیے آپ، یعنی ہم تدوین قرآن کے بارے میں آج جانیں گے۔ تدوین یعنی مرتب کرنا، جمع کرنا، ایک جگہ اسے کمپائل کر کے پیش کر دینا۔ یہ سب تو آپ سب کو ہی معلوم ہے کہ قرآن شریف ہم جو تعارف میں پڑھ چکے ہیں کہ قرآن شریف آخری کتاب ہے، آخری نبی پہ اتری اور قیامت تک یہ جو ہے ہمارے لیے ایک لاہ عمل رہے گی۔ اچھا، اور قیامت تک اس کے علاوہ کوئی کتاب مزید نہیں آ سکتی۔ یہ زندگی کا وہی دستور کہن جو ہمارے آباء و اجداد پر نازل اترا، اللہ کا عطیہ ہے ہماری طرف، ایک خداوند کریم کا روحانی ترکہ ہے جو نسل در نسل ایک دوسرے میں منتقل ہو رہا ہے۔ اچھا، اسے دوسری آسمانی کتابوں پر بھی بہت فضیلت حاصل ہے، جیسا کہ ابھی ہم گزشتہ ہمارے لیکچر میں ہم پڑھ چکے ہیں، ساری کتب میں کتنا جو ہے تحریف ہو چکی ہے، رد و بدل ہو چکا ہے، قرآن میں ایسا کوئی سلسلہ نہیں ہے۔ اچھا، ابتدائی نزول سے لے کے اب تک اس میں کوئی تبدیلی بھی نہیں آ سکی ہے، یعنی کیا کوئی اس میں تغیر نہیں ہے، یعنی تبدیلی نہیں ہے۔ سر یعنی کسی چیز کا سر، منہ یعنی بال، منہ کے جو بال کا منہ ہے اتنا بھی، یعنی کتنا باریک ہوتا ہے بال کا منہ، اتنی بھی اس میں تبدیلی کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اس کے بارے میں خود خداوند کریم ارشاد فرما رہا ہے سورہ حم سجدہ میں کہ قرآن مجید میں باطل نہ تو سامنے سے آ سکتا ہے اور نہ ہی پیچھے سے آ سکتا ہے۔ اسی طرح سورہ ہجر میں فرما رہا ہے، ہجر میں آیت 9 میں کہ کیا فرما رہا ہے، کس سلسلے میں فرما رہا ہے کہ آسمانی کتابوں میں قرآن مجید کو یہ خصوصیت بھی حاصل ہے کہ قیامت تک اپنی اصلی حالت پہ رہے گا۔ خداوند تعالیٰ نے اس کی حفاظت کی ذمہ داری لی ہے۔ ایک جگہ بڑے زور و شور سے انداز میں فرمایا کہ ہم نے ہی ذکر قرآن کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے۔ اس طرح اور فرما رہا ہے دوسری جگہ کہ معنی و مطالب کی تشریح و توضیح کی ذمہ داری بھی ہماری ہی ہے۔ کیسے فرماتا ہے کہ پھر ہم پر ہی اس کا بیان بھی ہے، یعنی ہم اس کے بیان اور الفاظ کے بھی ذمہ دار ہیں۔ اچھا جی، قرآن ہم تک پہنچا کیسے، کس ذریعے سے آیا؟ میرے خیال میں بچے کو معلوم ہوگا، وحی۔ اب وحی کیا چیز ہے؟ وحی ہے اسلامی روایت کے مطابق حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی غار حرا میں اس وقت نازل ہوئی جب آپ تنہائی میں عبادت کے لیے وہاں گئے ہوئے تھے۔ اچھا، پھر اس کے بعد یہ سلسلہ کب تک جاری رہا؟ 23 برس تک، یعنی قرآن کا مسلسل نزول ہوتا رہا۔ احادیث اور اسلامی تاریخ کے مطابق ہجرت مدینہ کے بعد جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں ایک آزاد اسلامی مملکت قائم کی یا معاشرہ قائم کیا، تو آپ نے اپنے صحابہ کرام کو قرآن کی تلاوت اور اس کی روزمرہ نازل ہونے والے احکام کو یاد کرنے اور دوسروں کو سکھانے کا حکم دیا۔ روایت میں یہ بھی ذکر موجود ہے کہ جنگ بدر کے بعد جب قریش کے کئی لوگ مسلمانوں کے ہاتھ قیدی بن گئے تو ان میں سے کئی نے مسلمانوں کو لکھنا پڑھنا سکھانے کے بدلے اپنی آزادی حاصل کی۔ اسی طرح آہستہ آہستہ کئی مسلمان خواندہ ہونے لگے۔ قرآن کو پتھروں، ہڈیوں اور کھجور کے پتوں پر لکھا جانے لگا۔ اکثر صورتیں ابتدائی مسلمانوں کے زیر استعمال تھی کیونکہ ان کا ذکر جو ہے دونوں مکاتب فکر کی کتابوں میں ملتا ہے، جیسا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے قرآن کو تبلیغ کے لیے استعمال کیا، دعاؤں میں اس کا پڑھنا جانا اور ان کا انداز تلاوت کو بیان کرنا، ان سب کا ذکر احادیث میں ملتا ہے۔ اچھا، تاہم جو ہے 632 عیسوی میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے وقت ابھی قرآن کریم ایک کتابی شکل میں وجود میں نہیں آیا تھا۔ تمام علماء اس بات پر متفق ہیں کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم خود وحی کی کتابت نہیں کرتے تھے۔ صحیح بخاری میں جو ہے محمد کی وحی کی کیفیت کا حال یوں درج ہے کہ اچھا، یہ میں نے جو ہے نا یہ جو پیراگراف ہے منوعاً کوٹ کیا، منوعاً یعنی جو جیسا جہاں لکھا تھا وہاں سے کوٹ کیا صحیح بخاری سے، تو اس میں جو ہے نا مخاطب جس طرح سے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہونا چاہیے یہ موجود نہیں ہے۔ اسی طرح بی بی عائشہ ام المومنین کے آگے بھی ان کا لقب جو ہے نہیں درج ہے، کیونکہ یہ سیم ٹو سیم کوٹیشن ہے، تو اس کو آپ جس وقت لکھیں گے یا پڑھیں گے اس وقت آپ اس چیز کا خیال ضرور رکھیے گا۔ صحیح بخاری میں محمد کی وحی کی کیفیات کا حال یوں درج ہے کہ بسا اوقات وحی گھنٹی کے بجنے کی طرح نازل ہوتی ہے، اور حضرت عائشہ ام المومنین سے روایت ہے کہ میں نے ایک بہت سرد دن میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوتے ہوئے دیکھا، اور جب وحی ختم ہوئی تو آپ کے ماتھے پر پسینے کے قطرے ٹپک رہے تھے۔ قرآن کے بیان کے مطابق محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی ایک
کشف کے ساتھ نازل ہوئی۔ وہی نازل کرنے والی ہستی کے بارے میں بیان کیا گیا ہے کہ مضبوط طاقتوں والا اور جو بلند ترین افق پر تھا، پھر وہ نزدیک ہوا، پھر وہ نیچے آیا، پس وہ 2 کوسوں کے وتر کی طرح ہو گیا یا اس سے بھی قریب تر۔ ویلچ جو ہے ایک اسلامی اسکالر ہے، وہ انسائکلوپیڈیا آف اسلام میں لکھتا ہے کہ میں یہ یقین رکھتا ہوں کہ وحی کی جو نزول کے وقت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی جو کیفیت تھی، جو ظاہری شکل بیان کی جاتی ہے، وہ درست ہو سکتی ہے۔ کیوں ہو سکتی ہے بھائی؟ کیونکہ وہ وحی کے نزول کے بعد کافی پریشان ہو گئے تھے۔ ویلچ کے مطابق وحی کے موقع پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہلا دینے والے جھٹکے ان کے گرد لوگوں کے لیے اس بات کا ثبوت واقع ہوں گے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو وحی کا مبدا ہے وہ واقعی مافوق الفطرت ہے، یعنی آپ کے مائنڈ میں جو بات نہ آئے، بالکل الگ ہٹ کے چیز ہو نا۔ تاہم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ناقدین ان مشاہدات کی بنا پر ان کو نعوذ باللہ استغفر اللہ مجنون، کاہن اور جادوگر قرار دیتے تھے، کیونکہ قدیم عرب میں کئی ایسے لوگ اس طرح کے تجربات کے مدعی تھے۔ ویلچ مزید یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ بات غیر واضح ہے کہ اس طرح کے مشاہدات محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ابتدائی دعوی نبوت سے پہلے کے ہیں یا بعد کے۔ اچھا جی، پھر کیا ہے؟ قرآن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو امی قرار دیتا ہے، جس کا عام طور پہ مطلب ان پڑھ لیا جاتا ہے۔ نعوذ باللہ استغفر اللہ۔ پتہ نہیں ہم مسلمان ہو کے یہ بات کیسے سوچ لیتے ہیں، جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے منہ سے ارشاد فرما رہے ہیں، حدیث مبارک فرما رہے ہیں، میں شہر علم اور علیز کا دروازہ ہے۔ یعنی شہر علم کو ہم امی کہہ دیتے ہیں بڑے مزے سے۔ ذرا سمجھنے کی بات ہے، بڑا غور طلب جو ہے نقطہ ہے، اس پہ ذرا غور فرمائیے گا، مگر اس کا مطلب دراصل کچھ پیچیدہ ہی ہے۔ قرون وسطیٰ کے جو مفسرین ہیں، جیسا کہ طبری کے مطابق اس اصل اصطلاح جو ہے 2 مطالب ہے۔ پہلا تو یہ ہے کہ عمومی طور پر لکھنے اور پڑھنے کو قابل نہ ہونا، جبکہ دوسرا یہ ہے کہ گزشتہ کتب اور صحائف سے لا علم ہونا۔ اگرچہ اکثر مفسرین جو ہیں پہلے مطلب کو زیادہ ترجیح دیتے ہیں۔ اس کے علاوہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ناخواندہ ہونا آپ کی نبوت کی صداقت کی ایک دلیل بھی سمجھا جاتا ہے، جیسا کہ امام فخر الدین رازی کہتے ہیں کہ اگر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم لکھنے پڑھنے پر پوری مہارت رکھتے تو ان پر یہ شبہ کیا جا سکتا تھا کہ انہوں نے اپنے آباء و اجداد کی کتاب پڑھی ہوگی۔ کچھ عالم جیسا کہ وارڈ دوسرے معنی کو زیادہ ترجیح دیتے ہیں۔ اچھا جی، قرآن مجید کا نزول جو ہے ضرورت اور حاجت کے مطابق تھوڑا تھوڑا ہوتا رہا، کبھی ایک آیت، کبھی زیادہ آیتیں نازل ہوتی ہیں۔ نزول کی ترتیب موجودہ ترتیب سے بالکل الگ تھی۔ یہ سلسلہ پورے عہد نبوی کو یہ سلسلہ پورے عہد نبوی پر محیط رہا، بلکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کے آخری لمحات تک جاری رہا، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جو ہے اس کی کتابی شکل میں وجود میں آنا مشکل ہی نہیں، ناممکن تھا۔ ہاں، یہ بات ضرور ہے کہ ہر آیت کے نازل ہوتے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو لکھوا لیتے تھے اور زمانے کے لحاظ سے نہایت ہی پائیدار چیز پر لکھواتے تھے۔ چنانچہ پورا قرآن مجید بلا کسی کم و کاست کے لکھا ہوا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرہ مبارک میں موجود تھا۔ اس میں نہ تو کوئی آیت لکھنے سے رہ گئی تھی اور نہ کسی کی ترتیب میں کوئی کمی تھی، البتہ سب صورتیں الگ الگ تھیں اور متعدد چیزوں پر لکھی ہوئی تھیں۔ کتابی شکل میں جلد سازی اور شیرازہ بندی نہیں ہوئی تھی۔ شیرازہ کا مطلب کوئی چیز بکھری ہوئی، مطلب بکھری ہوئی چیزوں کی شیرازہ بندی، ان کو جو ہے ایک جگہ کمپائل نہیں کیا گیا تھا۔ پھر اس کے بعد پورا قرآن مجید رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں لکھا ہوا تھا، لیکن ایک جگہ جمع نہیں تھا۔ حضرت ابوبکر نے کتابی شکل میں جمع کرایا اور حضرت عثمان نے اس کی محقق نقلیں تیار کر کے ہر طرف پھیلا دیا، بلکہ پوری امت کو اس پر جمع کیا۔ آج تک قرآن مجید اسی کے مطابق موجود ہے۔ اچھا جی، اب کیا ہے؟ اب ہے حفاظت قرآن۔ حفاظت قرآن بہت ہی دلچسپ ایک موضوع کو ہے، مطلب اسی سے ریلیٹڈ تدوین و حفاظت قرآن، یہ ہمارا دوسرا اسٹیپ ہے۔ تو اس کو ذرا آپ غور سے ذرا سماعت فرمائیے گا۔ کیا ابتدائی نزول سے قرآن مجید کی حفاظت جس طرح لکھ کر ہوئی ہے، اس سے کہیں زیادہ حفظ کے ذریعے ہوئے؟ سینہ وزینہ جو حفظ کی خصوصیت صرف اسی آخری کتاب الہی کی کو نصیب ہوئی۔ توریت، انجیل اور دوسری آسمانی کتابوں اور صحیفوں کی حفاظت صرف سفینے میں ہوئی۔
اس لیے وہ تغیر، تبدل اور دوسرے حوادث کا شکار ہو گئیں۔ قرآن مجید کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا، میں آپ پر ایسی کتاب نازل کرنے والا ہوں جس کو پانی نہیں دھو سکے گا۔ سورہ عنکبوت میں ارشاد فرمایا خداوند کریم نے۔ غرض یہ کہ قرآن کی حفاظت شروع میں سب سے زیادہ حافظ قرآن کے ذریعے ہوئی۔ حفاظت کا سب سے اہم ذریعہ یہی ہے، اسی وجہ سے آج تک یہ کتاب مقدس اپنی اصلی حالت پہ باقی ہے۔ صحابہ کرام نے اپنے خداداد بے نظیر حافظے کو دور جہالت کے اشعار، انسباب، عرب، حتیٰ کہ اونٹوں اور گھوڑوں کی نسلوں کے حفظ سے ہٹا کر آیات الہی کے حفظ پر لگا دی۔ عرب کے ضرب المثل حافظے نے چند ہی دنوں میں ہزاروں حفاظ آیات الہی کو معرض شہود میں لا کھڑا کر دیا۔ حفاظ کی کثرت کا اندازہ سے لگایا جا سکتا ہے کہ صرف جنگ یمامہ میں شہید ہونے والے حافظوں کی تعداد 700 تھی۔ اچھا، کچھ روایات 1200 بھی کہتی ہیں، ٹھیک ہے۔ پھر کیا ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت جبرائیل علیہ السلام جب قرآن مجید پڑھ کر سناتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جلدی دہرانے لگتے تاکہ خوب پختہ ہو جائے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 17 سورہ قسم، جس کو سورہ قیامہ بھی کہتے ہیں، میں ارشاد فرمایا، آپ قرآن مجید کو جلدی یاد کر لینے کی غرض سے اپنی زبان کو حرکت نہ دیجیے، اس لیے کہ قرآن مجید کو جمع کرنے اور اس کو پڑھوانے کی ذمہ داری ہمارے اوپر ہے۔ یعنی خداوند کریم نے ذمہ داری کو اپنے لیے مخصوص کر لیا تھا۔ اس آیت کے مفہوم کے مطابق اللہ تعالیٰ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں ایسا حافظہ پیدا فرما دے گا کہ ایک مرتبہ نزول وحی کے بعد آپ اسے بھول ہی نہیں سکیں گے۔ اس طرح کیا ہے، غور طرف نقطہ اب یہاں پہ کیا ہے، اس طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہلے حافظ قرآن ہے۔ چنانچہ ہر سال ماہ رمضان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ قرآن کے نازل شدہ حصوں کا دور فرمایا کرتے تھے۔ جس سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا، اس سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 بار قرآن کریم کا دور فرمایا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو قرآن کے معنی کی تعلیم ہی نہیں دیتے تھے بلکہ انہیں اس کے الفاظ بھی یاد کراتے تھے۔ خود صحابہ کرام کو قرآن کریم یاد کرنے کا اتنا شوق تھا کہ ہر شخص ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی فکر میں رہتا تھا۔ چنانچہ ہمیشہ صحابہ کرام میں ایک اچھی خاصی جماعت ایسی رہتی جو نازل شدہ قرآن کی آیات کو یاد کر لیتی اور راتوں کو نماز میں سے دہراتی تھی۔ غرض یہ کہ قرآن کی حفاظت کے لیے سب سے پہلے جو طریقہ اختیار کیا گیا وہ حفظ قرآن پر زور دیا گیا۔ اس وقت کے لحاظ سے یہی طریقہ محفوظ اور قابل اعتماد تھا۔ پھر دوسرا کیا ہوا، کتابت کا اہتمام ہوا۔ اب کتابت میں کیا ہوا، زبانی یاد کرنے اور کرانے کے ساتھ ہی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے آیات کی حفاظت کے لیے کتابت لکھانے کا بھی خوب اہتمام فرمایا۔ نزول کے ساتھ ہی بلا تاخیر آیات قلم بند کرا دیتے تھے۔ چنانچہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم پر جب بھی کوئی آیت نازل ہوتی تو بلا تاخیر جو لکھنا جانتے تھے ان میں سے کسی کو بلاتے اور ارشاد فرماتے کہ اس آیت کو اس صورت میں لکھو جس میں فلاں آیتیں۔ اور مجمع الزوائد میں یہاں تک ہے، یہ ایک کتاب کا نام ہے، ٹھیک ہے، الزوائد، مجمع الزوائد، یہاں تک ہے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت جبرائیل علیہ السلام قرآن مجید لکھواتے تھے۔ اچھا جی، مسند احمد کی ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آ کر مجھے فلاں آیت کو فلاں جگہ رکھنے کا حکم دیا۔ یعنی قرآن کی جو ترتیب ہے وہ خداوند کریم خود کروا رہا تھا اپنے نبی اور اپنے پاک فرشتے کے ذریعے۔ غرض یہ کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آیات لکھنے کا بھی انہوں نے خوب اہتمام فرمایا اور لکھانے کے بعد سن بھی لیتے تھے۔ اگر کوئی فروگزشت ہو جائے، یعنی مطلب غلطی اور گزشت مطلب رہ جائے دماغ میں لکھنے سے، تو وہ چیز دور ہو جائے اسی وقت اور اس کی اصلاح ہو جائے، پھر یہ لکھی ہوئی آیات آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پاس محفوظ فرما لیتے تھے۔ صحابہ کرام بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر لکھتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سناتے تھے۔ اس طرح بہت سے صحابہ کرام کے پاس سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی لکھائی ہوئی آیات موجود تھیں۔ بعض کے پاس پورا قرآن مجید لکھا ہوا تھا۔ کاتبین وحی میں حضرت زید بن ثابت، خلفائے راشدین، حضرت ابی بن کعب، حضرت زبیر بن عوام کے نام خاص طور پر ذکر کیے جاتے ہیں۔ اچھا، پھر کیا ہے، سامان کتابت۔
سامان کتابت کیا ہے؟ سامان کتابت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نزول قرآن مجید کے زمانے میں تو ایجادات اور مصنوعات کی کمی تھی، تو کیا ہوا، جس طرح آج کاغذ، قلم اور ادویات، جو دوات جس کو آپ انک کہتے ہیں، دوات کی بے شمار قسمیں دریافت ہیں، اس زمانے میں اتنی ہرگز نہیں تھی۔ لیکن ایسا بھی نہیں تھا کہ اس وقت کاغذ اور کتابیں دریافت نہ ہوئی تھیں۔ یمن، روم اور فارس میں کتب خانے بھی تھے، لیکن یہود و نصارہ کے پاس کتابوں کا ذخیرہ موجود تھا۔ اس زمانے میں کاغذ وغیرہ کی صنعتیں بھی تھیں، لیکن بڑے پیمانے پر نہ ہونے کی وجہ سے کاغذ وغیرہ ہر جگہ دریافت نہ تھے۔ اس لیے لکھنے کے لیے جو چیزیں بھی قابل اور پائیدار سمجھ میں آتی اس پر لکھ لیا جاتا تھا۔ قرآن مجید کی کتابت کے لیے بھی اس وقت کی ایسی پائیدار چیزیں استعمال کی گئیں جن میں حوادث و آفات کے مقابلے کی صلاحیت نسبتاً زیادہ تھی، تاکہ مدت دراز تک محفوظ رکھا جا سکے۔ اچھا جی، حافظ ابن حجر کی تحقیق کے مطابق کتابت جو قرآن ہے اس میں درج ذیل چیزیں استعمال کی گئیں۔ کیا کیا؟ سب سے زیادہ تو پتھروں کی چوڑی اور پتلی سلوں کو استعمال کیا گیا، ٹھیک ہے۔ پھر ان کے بعد جن کو لکھاف کہتے ہیں نا، پھر اسے ہم سلیٹ کہتے ہیں دور حاضر میں نا۔ پھر اس کے بعد کیا ہوا، اونٹوں کے مونڈھوں کی چوڑی گول ہڈیوں، کتف کو بھی لکھا اس پہ لکھا گیا۔ مونڈھے کیا ہوتے ہیں؟ کندھے، ٹھیک ہے، کندھوں کے جوائنٹ۔ مونڈھوں کی ہڈیوں کو نہایت اچھی طرح گول تراش کر تیار کیا جاتا تھا۔ پھر اس کے علاوہ چمڑوں کی کافی باریک پارچوں، رقہ، پارچے مطلب ٹکڑے، ٹھیک ہے، پر بھی قرآن مجید لکھا جاتا تھا۔ یہ ٹکڑے نہایت باریک ہوتے تھے اور لکھنے کے لیے ہی تیار کیے جاتے تھے۔ گوشت خور ملک میں اس کی بڑی افراد تھی، یعنی گوشت خور عربی جو تھے۔ اس کے بعد ہے بانس کے ٹکڑوں پر بھی آیات لکھی جاتی تھیں۔ درخت کے چوڑے اور صاف پتے بھی کتابت کے لیے استعمال ہوتے تھے۔ کھجور کی شاخوں کی چوڑی جڑوں، اسیپ جو کہلاتی تھیں، اور کھجور کے جڑے ہوئے پتوں کو گول کھول کر ان کی اندرونی جانب بھی آیات کی کتابت ہوتی تھی۔ محدثین نے کاغذ پر بھی کتابت قرآن کا ذکر کیا ہے، یعنی اس وقت کتاب پہ بھی کچھ نہ کچھ لکھا گیا۔ پھر اس کے بعد صورتوں اور آیتوں کی ترتیب ہے۔ اب صورتوں اور آیتوں کی ترتیب کیا ہے؟ پوری امت کا اس بات پر اجماع ہے کہ قرآن مجید میں صورتوں اور آیتوں کی ترتیب توفیق کی ہے، یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام اور انہوں نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے پورا قرآن مجید مرتب طور پر لکھوایا۔ آج بھی اسی ترتیب سے قرآن مجید لکھا اور پڑھا جاتا ہے اور قیامت تک انشاءاللہ اسی طرح رہے گا۔ پورا قرآن مجید 22 سال 5 ماہ 14 دن میں نازل ہوا۔ اس کے لیے میں نے آپ کو ایک ریفرنس بھی دیا ہے جو مناہل العرفان صفحہ نمبر 43 پہ ہے، کیونکہ کچھ لوگ جو ہے 22 سال تک تو مان لیتے ہیں، 5 ماہ کے بجائے وہ 9 ماہ کہتے ہیں، مطلب الگ الگ کچھ روایات ہیں، ٹھیک ہے۔ مطلب اگر آپ جو ہے راؤنڈ آف فگر میں بات کریں نا تو 23 سال بنتے ہیں، ٹھیک ہے۔ حسب ضرورت کبھی ایک آیت، کبھی چند آیتیں اور کبھی پوری سورے کی شکل میں آیات نازل ہوتی رہیں، اور ساتھ ہی یہ بھی حکم ہوتا کہ اس کو فلاں سورے کے فلاں مقام پر رکھ دیجئے۔ چنانچہ کاتبین وحی کو بلا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اس کو فلاں مقام پر لکھو۔ عہد نبوی میں قرآن مجید کے جو نسخے تھے اس کے کیا تھا، جیسا کہ میں نے پہلے ہی آپ سے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نزول وحی کے ساتھ ہی آیات لکھوا لیا کرتے تھے اور لکھانے کے ساتھ سن بھی لیتے تھے، پھر اسے اپنے پاس محفوظ فرما لیتے تھے۔ اسی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پورا قرآن مجید لکھی ہوئی شکل میں بھی موجود تھا، لیکن ایک جلد میں مجلد نہ تھا، مختلف چیزوں اوپر لکھا ہوا تھا۔ صحابہ کرام میں جو لکھنا پڑھنا جانتے تھے وہ خدمت نبی میں پہنچ کر آیات لکھ لیتے تھے، جب کسی صورت میں آیت کا اضافہ ہوتا تو سرکار دو عالم سے معلوم کرتے اور پھر اس کو مرتب کر لیتے۔ اس طرح بہت سے صحابہ کرام کے پاس سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا مصدقہ یعنی تصدیق شدہ نسخہ قرآن مجید موجود تھا۔ بعض کے پاس پورا قرآن تھا، کچھ کے پاس چند صورتیں، چند آیتیں تھیں۔ اس سے یہ ثابت ہوا کہ لکھنے لکھانے کا سلسلہ کب سے جاری ہے، ٹھیک ہے۔ پھر جو ہے خلفائے راشدین کا جو دور ہے، عہد ہے، وہ آتا ہے۔ خلفائے راشدین کے عہد میں کیا ہوا، جمع قرآن کی متعلق جو ہے نا 2 نقطہ نظر ہیں۔ پہلا نقطہ نظر اہل سنت کا ہے، دوسرا نقطہ نظر امام اہل تشیع کا ہے۔ اہل سنت کا متفقہ نقطہ نظر ہے یہ ہے کہ حضرت ابوبکر کے عہد میں قرآن کو یکجا کر کے ایک مصحف میں محفوظ کر لیا گیا اور عہد حضرت عثمان میں اسے
مصحف کو باضابطہ نسخہ قرار دے کر باقیہ نسخوں کو نظر آتش کر دیا گیا، جبکہ اہل تشیع کا نقطہ نظر یہ ہے کہ حضرت علی ابن ابی طالب نے وفات نبوی کے بعد مکمل قرآن کو ایک مصحف میں جمع کیا تھا، اور اس کی ترتیب عثمانی مصحف کی ترتیب سے مختلف تھی، لیکن بائیں انہوں نے اس مصحف پر اعتراض نہیں کیا۔ یعنی ترتیب جدا یوں نہیں تھی خدا نہ خواستہ کہ آیتیں الگ تھیں، صورتیں الگ تھیں، نہیں نہیں نہیں، ایسا نہیں تھا۔ اس چیز کو تھوڑا آپ غور کریے گا۔ کیا تھا اس میں مرتب جو کیا تھا، اس میں یہ تھا، اہل تشیع کا کہنا ہے کہ جو حضرت علی ابن ابی طالب کے مصحف تھا اس میں کیا تھا کہ وہ ترتیب نزولی پہ تھا، منسوخ آیتوں کو ناسخ آیتوں سے پہلے اور مکی صورتوں کو مدنی صورتوں سے پہلے درج کیا گیا تھا، اور اس کے حاشیے پر آیت کی مناسبت سے اہم تشریحات وغیرہ لکھی گئی تھی، اور تفصیل کے ساتھ آیتوں کا شان نزول اور مقام نزول بھی جو ہے مذکور تھا، یعنی لکھا گیا تھا۔ چنانچہ اس زمن میں امام جعفر صادق علیہ السلام کا قول بھی ہے کہ فرمان رسول ہے کہ اگر قرآن کو ہم لوگ اسی طرح پڑھیں جس طرح نازل ہوا ہے تو کوئی اختلاف نہ ہو۔ اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ جو نعوذ باللہ کہ جو مصحف عثمانی ہے وہ غلط ہے، نہیں، بس ترتیب اور جو ہے جو سلیکشن ہے، جمع آوری ہے، اس کا طریقہ الگ تھا۔ کیسے؟ جو حضرت علی کا اگر آپ قرآن دیکھیں، اس کو ڈیٹیل سمجھیں تو وہ سمجھیں تفسیری نسخہ بھی اس کے ساتھ جمع تھا۔ پھر کیا ہے جناب علی، عہد صدیقی میں جمع قرآن کی روایتوں سے پتہ چلتا ہے کہ قرآن کریم کی کارروائی کیا ہوئی، جمع کرنے کی کارروائی کیسے شروع ہوئی؟ جنگ یمامہ کے بعد جو ہے صحابہ کرام کی شہادت ہوئی۔ جب جو حافظ قرآن زیادہ تھے تو حضرت عمر نے حضرت ابوبکر کی خدمت پہ پہنچے اور عرض کیا کہ حفاظ تو اسی طرح سے ختم ہوتے جائیں گے، اور ختم ہو گئے تو قرآن ختم ہو جائے گا۔ تو آپ نے حضرت ابوبکر کو زور دیا کہ بھئی اس پہ کام شروع کرو۔ جب آپ نے کہا کہ بھئی یہ تو بہت مشکل کام ہے اور یہ بڑا ٹف ہے، تو حضرت زید سے اس کی بات کی گئی، تو انہوں نے بھی اس کو پہلے ماننے سے انکار کیا، کیونکہ وہ اس چیز کو بہت بڑی ذمہ داری سمجھتے تھے، اور ان پہ ذمہ داری اس لیے دی گئی کیونکہ وہ اس کے اہل بھی تھے۔ عہد نبوی میں کاتب قرآن اور حافظ قرآن بھی تھے۔ علاوہ ازیں زید بن ثابت کی فہم و فراست، ذہانت و فطانت، سچائی و امانتداری مشہور تھی۔ حضرت زید بن ثابت نے کاغذ کے ٹکڑوں، ہڈیوں اور چمڑوں کو اکٹھا کر کے اور حفاظ سے مل کر قرآن کریم کا جمع کرنے کا آغاز کیا۔ اس پورے عمل میں بڑے جو صحابہ کرام تھے ان کی معاونت اور نگرانی فرما رہے تھے، اور خود جو ہے خلیفہ اول اور دوم اس چیز میں جو ہے ملوث تھے، یعنی اس کام میں۔ قرآن کو ہر غلطی سے محفوظ رکھنے کے لیے حضرت ابوبکر، حضرت عمر نے یہ طریقہ کار وضع کیا کہ صحابہ محض اپنے حافظے اور سننے پر اکتفا نہ کریں بلکہ قرآن کا تدبیر کریں، نیز ہر آیت کو 2 ماخذ سے لیا جائے، پہلا عہد نبوی میں لکھا ہوا، دوسرا سینوں میں محفوظ۔ چنانچہ کسی آیت کو اس وقت تک قبول نہیں کیا جاتا جب تک اس پر 2 عادل گواہ اس کی گواہی نہ دے دیں کہ یہ آیت عہد نبوی میں لکھی گئی تھی۔ جمع قرآن کی کارروائی جاری رہی اور سورہ توبہ کی آخری آیتوں پر اختتام کو پہنچی، جو ابو خزیمہ انصاری کے پاس ملی۔ مکمل ہو جانے کے بعد یہ نسخہ حضرت ابوبکر کے پاس رہا، پھر حضرت عمر کے پاس، اور بعد ازاں ان کی بیٹی حضرت حفصہ بنت عمر کے پاس محفوظ رہا۔ تمام علماء کا اس پر اتفاق ہے کہ عہد صدیقی میں جمع قرآن سے قبل صحابہ کے پاس اپنی ذاتی مصحف موجود تھے، جن میں انہوں نے قرآن یا اس سے کا کچھ حصہ اکٹھا کر رکھا تھا، لیکن یہ انفرادی کاوشیں تھیں اور انہیں یکجا کرنے میں تلاش تواتر اور اجماع صحابہ کا اس درجہ لحاظ نہیں رکھا گیا تھا جیسا عہد صدیقی میں رکھا گیا۔ پھر کیا عہد صدیقی میں تدوین قرآن مجید کیا ہوا؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مکمل قرآن مجید مختلف چیزوں پر لکھا ہوا تھا، سارے اجزاء الگ الگ تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق نے جو ہے قرآن مجید کو تمام صورتوں کو ایک ہی تختی اور سائز پر لکھوا کر ایک ہی جلد میں مجلد کروانے کا کام حکومتی اور اجماعی طور پر انجام دیا۔ چنانچہ ایسا نسخہ مرتب ہو گیا جس کو سارے صحابہ کرام کے اجماعی تصدیق حاصل ہوئی۔ حضرت عمر اسی خدمت کو حکومت کی طرف سے انجام دینے کا مطالبہ کر رہے تھے۔ وہ چاہتے تھے کہ خلافت حکومت اس مہم کو اپنے ہاتھ میں لے اور نگرانی میں اس کو مکمل کرائے تاکہ قرآن مجید ضائع ہونے سے بچ جائے اور بعد میں کتاب اللہ میں اختلاف پیدا نہ ہو۔ حضرت ابوبکر کے عہد خلافت میں حفاظت قرآن۔ اب کیا سلسلہ شروع ہوا کہ
حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جتنے قرآن کریم کے نسخے لکھے گئے تھے وہ عموماً متفرق اشیاء پر لکھے ہوئے تھے۔ حضرت ابو بکر کے عہد خلافت میں جنگ یمامہ کے دوران حفاظ قرآن کی شہادت کے بعد حضرت عمر نے جب ان پہ زور دیا اور جب یہ کتابت کا سلسلہ شروع ہوا تو اس کام کے لیے وہ تیار ہی نہیں تھے۔ پہلے تو جیسے میں آپ ذکر کر چکی ہوں، پھر جو ہے وہ کاتب وحی حضرت زید کے ذریعے یہ عمل شروع ہوا۔ اس طرح قرآن کریم کا ایک جگہ جمع کرنے کا اہم کام شروع ہو گیا۔ اچھا، حضرت زید بن ثابت خود کاتب وحی ہونے کے ساتھ ساتھ پورے قرآن کریم کے حافظ بھی تھے۔ وہ اپنی یادداشت سے بھی پورا قرآن لکھ سکتے تھے، لیکن انہوں نے کیا کیا، اس کے علاوہ سینکڑوں حفاظ قرآن بھی موجود تھے، مگر انہوں نے احتیاط کے پیش نظر صرف ایک طریقے پر اکتفا نہیں کیا بلکہ تمام ذرائع سے بیک وقت کام لیا۔ اس وقت تک کوئی آیت اپنے صحیفے میں درج نہیں کی جب تک اس کی متواتر ہونے کی تحریری اور زبانی شہادتیں نہیں مل گئیں۔ اس کے علاوہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی جو آیات اپنی نگرانی میں لکھوائی تھیں وہ صحابہ کرام کے پاس محفوظ تھیں۔ حضرت زید بن ثابت نے انہیں یکجا فرمایا تاکہ نیا نسخہ انہی سے نقل کیا جائے۔ اس طرح خلیفہ اول ابو بکر کے عہد خلافت میں قرآن کریم ایک جگہ جمع کر دیا گیا۔ پھر آیا عہد عثمانی، حضرت عثمان کا عہد۔ اب اس میں کیا تھا، جب حضرت عثمان خلیفہ بنے تو اسلام عرب سے نکل کر دور دراز عجمی علاقوں تک پھیل گیا تھا۔ ہر نئے علاقے کے لوگ ان صحابہ و تابعین سے قرآن سیکھتے جن کی بدولت انہیں اسلام کی نعمت حاصل ہوئی تھی۔ صحابہ کرام نے قرآن کریم حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مختلف قراتوں کے مطابق سیکھا تھا، اس لیے ہر صحابی نے اپنے شاگردوں کو اسی قرات کے مطابق قرآن پڑھایا جس کے مطابق خود انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پڑھا تھا۔ اس طرح قراتوں کا اختلاف دور دراز ممالک تک پہنچ گیا۔ لوگوں نے اپنی قرات کو حق اور دوسری قراتوں کو غلط سمجھنا شروع کر دیا، حالانکہ اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے اجازت ہے کہ مختلف قراتوں میں قرآن کریم پڑھا جائے۔ حضرت عثمان نے حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اپنے نمائندے کو بھیجا، قاصد کو بھیجا کہ ان کے پاس حضرت ابو بکر کے تیار کرائے ہوئے جو صحیفے موجود ہیں وہ ہمارے پاس بھیجیں، تاکہ حضرت زید بن ثابت کی سرپرستی میں ایک کمیٹی تشکیل دے کر اس کو مکلف کیا گیا کہ وہ حضرت ابوبکر کے صحیفے سے نقل کر کے قرآن کریم کے چند ایسے نسخے تیار کریں جن میں صورتیں بھی مرتب ہوں۔ پھر حضرت زید بن ثابت، عبداللہ ابن زبیر، سعید بن عاص اور عبد الرحمن بن حارث بن ہشام کو حکم دیا کہ اس کی متعدد نقلیں تیار کریں۔ روایت میں لکھا ہے کہ حضرت عثمان نے ان سے کہا اگر کسی جگہ تم میں اختلاف ہو جائے تو اسے قریش کے لہجے میں لکھنا، کیونکہ قرآن انہی کے لہجے میں نازل ہوا ہے۔ یہ ذرا غور طرف نسخہ ہے، اس کو ذرا غور سے سمجھیے گا۔ روایت میں یہ بھی ہے کہ جب ان حضرات نے نقلیں تیار کر لیں اور قرآن کریم کے چند نسخے تیار ہوئے تو ان کو مختلف جگہوں پر ارسال کر دیا گیا تاکہ اسی کے مطابق نسخے تیار کر کے تقسیم کر دیے جائیں، اور پھر حضرت عثمان نے اس اصل مصحف حضرت حفصہ کو لوٹا دیا اور اس کی نقلیں سارے عالم اسلام میں بھیج دیں اور حکم دیا کہ اس کے سوا بقیہ تمام نسخے نظر آتش کر دیے جائیں۔ اس طرح امت مسلمہ میں اختلاف باقی نہ رہا اور پوری امت مسلمہ اسی نسخے کے مطابق قرآن کریم پڑھنے لگی۔ بعد میں لوگوں کی سہولت کے لیے قرآن کریم پر نقطے اور حرکات یعنی زیر زبر اور پیش بھی لگا دیے گئے۔ نیز بچوں کو پڑھانے کی سہولت کے مد نظر قرآن کریم کو 30 پاروں میں بھی تقسیم کیا گیا۔ نماز میں تلاوت قرآن کی سہولت کے لیے رکوع کی ترتیب بھی رکھی گئی۔ اچھا، عہد عثمانی میں امت کی شیرازہ بندی یعنی اسے بکھرنے سے بچانا، جس طرح دور حضرت ابوبکر جمع قرآن یعنی قرآن مجید دور حضرت ابوبکر مجلد یعنی کہ مجلد مطلب بک بائنڈنگ کی شکل میں اس کو لایا گیا، اسی طرح حضرت عثمان نے پوری امت کو قرآن مجید کو کے ایک متفقہ علیہ نسخے پر جمع کیا جو عہد صدیقی میں تیار کیا گیا تھا۔ اس طرح امت مسلمہ کا شیرازہ بکھرنے سے محفوظ رہا۔ اس کی تفصیل کچھ یوں ہے کہ بالکل ابتدا میں مضمون و معنی کی حفاظت کرتے ہوئے الفاظ میں ادنیٰ تبدیلی کے ساتھ پڑھنے کی اجازت بھی دی گئی۔ اس کا جو ہے مناہل العرفان میں آپ ریفرنس لے سکتے ہیں۔ جب حضرت عثمان کا زمانہ آیا اور اسلام کا دائرہ بہت وسیع ہو گیا تو جن لوگوں نے مذکورہ بالا رعایتوں کی بنیاد پر اپنے اپنے قبائلی اور انفرادی لہجوں یا مختلف متواتر تلفظ کے جو لحاظ سے قرآن مجید کے مختلف نسخے لکھے ہوئے تھے ان کے درمیان شدید اختلاف ہو گیا، حتیٰ کہ ایک دوسرے کی تکفیر کرنے لگ گئے۔ تکفیر مطلب ان کو کافر قرار دینے لگ گئے۔ تو صحابہ کرام کے مشورے سے حضرت عثمان نے حضرت ابوبکر کے تیار کردہ متفق علیہ نسخے پر امت کو جمع کیا اور اس کے علاوہ سارے نسخوں کو طلب کر کے نظر آتش کرا دیا تاکہ نہ رہے بانس نہ بجے بانسری۔ چنانچہ اختلاف جڑ سے ختم ہو گیا اور یہی نسخہ باقی رہا جو مصحف عثمانی کہلاتا ہے اور اب تک دنیا بھر میں یہی رائج چلا آ رہا ہے۔
اچھا، اس میں اب ایک اور چیز ہے، اہل تشیع کا بھی نقطۂ نظریہ ہے، کیونکہ دیکھیں ہم جو پڑھ رہے ہیں نا پورے اسلام کے بارے میں پڑھ رہے ہیں، تو ہمیں دونوں مسالک کو ساتھ لے کے چلنا ہے اور دونوں کے نقطۂ نظر کو بھی ساتھ رکھنا ہے۔ اب وہ کیا کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی میں حفاظ قرآن کا خاصا اہتمام، یعنی حفظ قرآن کا خاصا اہتمام کرتے تھے، اور سب سے پہلے انہوں نے جمع قرآن کا حکم دیا تھا، چنانچہ پیغمبر کی نگرانی میں ہی تمام آیتوں اور صورتوں کو مرتب کر دیا گیا تھا۔ اہل تشیع کے بڑے علماء مثلاً سید ابو القاسم خوئی نے لکھا اہل سنت کی کتابوں میں مذکور روایتوں، جس میں سر فہرست صحیح بخاری کی روایتیں کا دقت سے نظر جو ہے جائزہ لے کر ان کا تعارض اور اختلاف کو واضح کیا، اور ساتھ ہی اہل سنت کی کتابوں میں درج ان روایتوں کو بھی پیش کیا جن سے معلوم ہوتا ہے کہ قرآن کو عہد نبوی میں جمع کر لیا گیا تھا۔ مثلاً طبرانی اور ابن عساکر شعبی کسے نقل کرتے ہیں، انہوں نے کہا 6 انصاری صحابہ نے عہد نبوی میں قرآن کو یکجا کر لیا تھا، ان میں ابی بن کعب، زید بن ثابت، معاذ بن جبل، ابو الدراد، سعد بن عبید اور ابو زید۔ اس روایت کو پیش کرنے کے بعد عربک نیم ہے، آگے پیچھے ہو جائیں گے تو بڑا مسئلہ ہوگا، بہت احتیاط سے لے لوں، آپ بھی سوچ سمجھ کے پڑھیے گا بھی اور لکھیے گا بھی، ٹھیک ہے۔ اس روایت کو پیش کرنے کے بعد ابو القاسم خوئی نے لکھا ہے کہ ان روایتوں میں لفظ جمع کے معنی مکمل قرآن کو محفوظ کر لینے کے ہیں۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ ان چند افراد نے مختلف جگہوں سے قرآن کو اکٹھا کر کے ایک مصحف میں محفوظ کر لیا تھا۔ عہد عثمانی میں نقل مصحف کی کارروائی کے متعلق امام خوئی کہتے ہیں کہ اس جمع سے مراد تمام مسلمانوں کو ایک مصحف پر متحد کرنا تھا، چنانچہ انہوں نے اس کے سوا تمام مصاحف کو جلانے کا حکم جاری کیا تھا اور مسلمانوں کو اختلاف قرات سے جو ہے نا حکماً منع کیا تھا۔ اللہ تعالی ہمیں اہتمام سے قرآن کریم کی تلاوت کرنے والا بنائے، اس کو سمجھ کر پڑھنے والا بنائے، اس کے احکام و مسائل پہ عمل کرنے والا بنائے اور اس کے پیغام کو دوسرے تک پہنچانے والا بنائے، الہی آمین۔ جیسا کہ آپ سب سے ہمیشہ میں کلاس میں کہتی ہوں، خدارہ قرآن کو ترجمے کے ساتھ پڑھیں اور سمجھیں، تو یقیناً آپ سب کی زندگیاں بہت آسان ہو جائیں گی۔ آپ کا اتنا ٹائم دینے کا بہت بہت شکریہ۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔